نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا۔ حاضرین محفل، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ حاضرین محفل، اس ہستی کی آمد ہوئی جس کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گئے، یہ دنیا سجائی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ ایمان ہوتے۔ کیا کسی نے خوب کہا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، مگر ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے۔ اس معجزے میں کئی معجزات ہیں۔ حالات دن بدن عروج کی جانب رواں تھے۔ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو کہ میرا بھتیجا ہے جو ہم میں سے ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جتنے بھی خدا ہیں ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا بن جاتا ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے۔ تو تو آ کر ہمارا فیصلہ کر۔ حبیب یمنی جب یمن سے چلتا ہے تو عرب میں آتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ یہ بادشاہ جب ابو جہل کے پاس پہنچا، کہا کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یمنی بادشاہ نے کہا مجھے اس کے پاس لے چل۔ جب وہ آقا کی دہلیز پر آیا، حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور اس کو اپنا کر لیا۔ حاضرین محفل، حبیب کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے 2 سوال ہیں، ان کے جواب دے دیں۔ تو ابو جہل نے کہا یہ جادوگر ہے۔ تو یمنی بادشاہ نے کہا اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں۔ اگر آپ اس سوالوں کے جواب دے دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہا تیرے کون سے 2 سوال ہیں؟ کہا پہلے ایک پھر دوسرا بتاؤں گا۔ کہا جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے فرمایا کب؟ کہا کل جب 14ویں کا چاند طلوع ہوگا آپ تشریف لے آئیں۔ آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، ایک طرف کافر اور ایک طرف صحابہ ہیں۔ کافر خوش ہو رہے ہیں کہ آج کام نہیں ہوگا، ادھر صحابہ کا یہ عالم تھا کہ آج کام ہو کر ہی رہے گا۔ میرے آقا نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہا اے حبیب کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ میرے آقا نے چاند کی طرف نظر اٹھائی، یہ وہی چاند ہے جب حلیمہ کے آنگن میں حبیب کا چولہا ہلتا تو چاند بھی رقص کرنے لگتا۔ جب آپ نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، ادھر چاند جو لخت ہوا، ادھر حبیب یمنی قدموں میں گرا۔ عرض کرتا ہے حسن بے مثال دیکھ کے، آمینہ دا لال دیکھ کے، پورا نوری رشک آ گیا، آمینہ دا لال دیکھ کے، یمنی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، انگلی دا کمال دیکھ کے۔ سبحان اللہ۔
آقا کلمہ پڑھا دیجئے۔ آقا نے فرمایا کہ تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ آقا اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے حضور نے اسے سینے سے لگایا، کہا حبیب بتا تو صحیح تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ آقا اب جرأت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں بتاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ عرض کی حضور بتا دے، ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تیری ایک بیٹی ہے، تو ملک کا بادشاہ ہے، تو نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا مگر سب نے لا علاج قرار دیا، تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، پاؤں تو دیے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتی، ہاتھ تو دیے ہیں لیکن وہ پکڑ نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب یمنی اب مکہ میں نہ ٹھہر، گھر واپس چلا جا۔ یمنی بادشاہ دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا حبیب ہوں جو بیٹی بول نہیں سکتی تھی، بابا میں آ رہی ہوں۔ بابا نے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا یہ کیسے ہوا؟ بیٹی کیا خوبصورت جواب دیتی ہے، بابا 14ویں رات کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کے یہ نعت تھی۔ بابا چاند 2 لخت ہوا پھر وہ مست ہوا، جھومتا ہی جھومتا شاید وہ کسی کو چومتا، آ گیا وہ گھر میرے، ٹھہر گیا وہ سر میرے۔ بیٹی کیا تھا؟ کہا وہ ایک نور تھا، بابا نور ہی نور تھا، گھر ہمارا دور تھا۔ بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا۔ ارے بابا یمنی سب حیران تھے، چہرے سب پریشان تھے۔ بابا پوچھتا ہے بیٹا تو نے غور سے تو دیکھا تھا جو چاند کے اس نور میں تھا وہ کون تھا؟ سوچ کے کہتی ہے بابا آبرو آنکھیں این سا زلفیں جیسے کاف تھا، بابا چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی غم میں غم آ گیا۔ بیٹا نام پوچھا، کہا غیب سے آواز آ رہی تھی کہ سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد اس کا نام ہے، خیال کا یقین ہے، محمد بے عیب ہے، اب تو تم بھی مان لو یہی تو علم غیب ہے۔ سبحان اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ۔ نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں۔